کہ دنیا کا وہ کوئی بھی کنٹری ایسا نظر نہیں آتا جو بار بار اپنی ہر سپیچ میں پرائم منسٹر یا فورن منسٹر یا ڈیپٹی فورن منسٹر کوئی بھی سپیچ کبھی بھی کوئی لیڈر کرے گا یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی بات ہوگی تو اس میں یہ بات لوگوں کو دنیا کو بتائی جائے گی کہ ہم نیوکلیر پاور ہے. ہم کسی اور کنٹری کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے جو جن کے پاس یہ طاقت ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہماری جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ تو بڑی خراب ہے, تو پھر کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ہم ہی کیوں نعرہ لگاتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے. ہم دیکھیں جی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سینس آف انسیکیورٹی. السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب لوگ لیٹسٹ پہ ہوں گے. ویلکم ٹو ٹرو ریکس. آج ہم لوگ آپ کے ساتھ جو ویڈیو دیکھنے لگے ہیں عالیہ شاہ کا ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل ہے وی آر نیوکلیر پاور ریٹرک چانسز وی لاسٹ ٹو نیگوشیٹ بٹوین انڈیا پاکستان. دیکھیں گے آپ کے ساتھ مل کے. اوریجنل ویڈیو کا لنک عالیہ شاہ کا ڈسکرپشن میں, ان کو سپورٹ اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ویڈیو پھر ہم کرتے ہیں اسٹارٹ. پروگرام بریکنگ بیریئرز میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ, اور آج ہمارے ساتھ کافی دن کے وقت کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب, جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, اور ہمیں کینیڈا سے جوائن کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی, تھینک یو. معاملات ہم دیکھ رہے ہیں جہاں ہمیں پوری دنیا سے بڑی خبریں ملتی ہیں, وہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی تو ایک بار پھر ایک خبر سامنے آئی, اور اس میں یہ ہوا کہ ہمارے جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے ایک تقریب میں موجود تھے, اس میں وہ اسپیچ کرے تھے. اس میں انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز میں بڑی تفصیلی گفتگو کی, اور انہوں نے آفر کیا کہ انڈیا کو ڈائیلاگ کے لیے, ٹیبل ٹاک کے لیے, کہ ہم اپنے جو سارے ہیں وہ کانفلکٹس جو ہے ان کو اگر سالو کیا جا سکتا ہے تو پیسفل ریزولوشن کی بات کی. ساتھ ہی انہوں نے اپنی جو ہے نیوکلیر پاور کی بات کی. اچھا, اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ساتھ ہی ایک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایک تقریب تھی جس میں ہینا ربانی صاحبہ موجود تھی. ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے بھی ایسی بات کی, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ڈارلنگ دا ویسٹ ہو چکا ہے, تو ہمارے ساتھ جب بات کی بات آتی ہے تو بڑی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آ جاتی ہیں. تو سر, میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ بہت دفعہ ایسی باتیں ہوتی رہی, لیکن کیا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہمسایہ ملک نہیں کرنا چاہتا, اس کو اب ضرورت نہیں ہے, کیا یہ بات اس طرح لینی چاہیے؟ یہ ٹھیک ہے, درست ہے؟ یہ بات جو ہے یہ آدھی درست ہے کہ ہمسایہ ملک نہیں کرنا چاہتا چونکہ اس کی ضرورت نہیں بنتی. یہ جو سیکنڈ پارٹ آف دی سینٹینس ہے, جو ریزن انہوں نے پیش کیا ہے, یہی ریزن ہم بہت عرصے سے پیش کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں جو کسی بھی طریقے سے امن کی بات ہے یا تعلقات بہتر بنانے کی بات ہے, وہ ضرورت پاکستان کی زیادہ بنتی ہے, انڈیا کی نہیں بنتی. اور اس وقت کا جو لفظ میں نے استعمال کیا, اس سے مراد ہر دور میں تقریباً یہی سچویشن رہی ہے کہ ہر دور میں جو لوگ ان چیزوں پہ بات کرتے رہے وہ یہی کہتے رہے کہ اس وقت ضرورت جو ہے وہ پاکستان کی ہے, انڈیا کی نہیں ہے, جہاں تک ہینا ربانی خیر کا تعلق ہے. لیکن اس کا انہوں نے اب جو الٹا منطق یہ پیش, یعنی اس سے میسج یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو تیار ہیں جی, لیکن وہ بات نہیں کرتے, وچ از ٹوٹلی انکریکٹ. یہ اسٹیٹمنٹ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے کہ ایک سچائی کو مان کے تو پھر اس سچائی کو دوسری سچائی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے مان لیا جائے. اصل سچائی یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس میں ضرورت جو ہے وہ بہرحال پاکستان کی بنتی ہے اور ہر دور میں بنتی تھی, اور اب جو حال ہو گیا ہے وہ تو مزید بنتی جا رہی ہے. تو اسی کے ساتھ اگر آپ شہباز شریف کی بات کو جوڑ کے دیکھیں ایز اے پرائم منسٹر, جو انہوں نے بات کی ہے, تو اس میں تو وہ ویڈیو جو ہے وہ پورا تو میں نہیں دیکھ سکتا, لیکن انہوں نے غالباً, اگر میں صحیح ہوں تو, مسئلہ کشمیر کا ذکر نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو بھی معاملات ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک جمپ ہے, اور ایک بہت بڑی خبر ہے کہ کسی بھی فورم پہ, خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ انڈیا کا نام لے اور اس میں کشمیر کا نام نہ لے, تو یہ ہوتا نہیں تھا نارملی.
تو اس حوالے سے یہ جو ہے یہ پہلے پرائم منسٹر ہوں گے جنہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ چند دن کے پرائم منسٹر رہ گئے ہیں۔ ایک دیکھیں اس میں جو خاص بات ہوتی ہے، انڈیا کا ہمیشہ سے یہ پرابلم رہا ہے کہ ہم پاکستان سے بات کس سے کریں۔ آپ کسی بھی پرائیویٹ محفل میں ان سے اگر پوچھیں تو اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا ہے کہ ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات کس سے کریں، کیونکہ وہاں جو حکومتیں ہمیں بات کرنے کے لیے کہتی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے فیوچر کے بارے میں کوئی بات سرٹنیٹی کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ وہ کتنے عرصے کے مہمان ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان سے اگر کوئی بات کی جائے تو وہ بات کو امپلیمنٹ کرانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جو ہے نا ایک لانگ سٹینڈنگ قسم کا انڈیا کا سٹینڈ رہا ہے، اور اس وجہ سے بڑے بڑے امپارٹنٹ ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی انڈیا پاکستان کے درمیان پیس ٹاکس کے حوالے سے یا انڈیا پاکستان کے درمیان کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے، وہ حل ہوتے ہوتے رہ گئے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی امپارٹنٹ چیز ہے کہ اس کے پیچھے ظاہر ہے جو لاجک ہے وہ یہی ہے کہ دو قسم کی حکومتیں جو ہیں یہ اس موضوع پہ بات کرتی رہی، ایک جن کا جو ہے وہ فیوچر بہت زیادہ انسرٹن تھا کہ ان کو کسی وقت بھی جو ہے وہ ٹاپل ڈاؤن کر لیا جائے گا، تو انڈیا کا یہ موقف رہا ہے کہ ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ جب انہوں نے رہنا ہی جو ہے وہ اتنے لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے۔ اور یہ شہباز شریف کے معاملے میں تو یہ بات 100% درست ہے، کیونکہ یہ دنوں یا مہینوں کی بات ہے جو وہ خود بار بار اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ 11 کو چلی جائے گی یا 12 کو یا اگلے مہینے میں، لیکن از اے میٹر آف ویکس اینڈ منتھس۔ تو اس میں یہ جو ٹاکس ہوتی ہیں بات کرنے کی، اس پہ تو کئی مہینے تو صرف آپ کو جو گفت و شنید کا پروسیس ہوتا ہے اس پہ لگتے ہیں، اور کئی مہینے آپ کو اس کی تیاری کے لیے لگتے ہیں، اور یہ نہیں کہ آپ جسٹ جاتے جاتے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی ایک بات کریں، انلیس کہ بیک گراؤنڈ میں انہوں نے کوئی باتیں کی ہوئی ہیں، جیسا کہ پہلے سابق پرائم منسٹر کے دور میں ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو ہے آل دو کہ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بہت سارے معاملات طے کر چکی تھی، لیکن اس کی جو فائنل ڈسپلے ہونا تھا مودی صاحب کے دورے کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے معاملہ رک گیا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک پاکستان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ یہاں کے حکمران طبقات جو ہیں وہ اس وقت انڈیا سے کسی تعلقات بہتر بنانے کے حوالے سے یا پازیٹیولی بات کرتے ہیں جب وہ بہت زیادہ جو ہے ان کے پاس یا ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے یا ان کی جو کریڈیبلٹی اور امپلیمنٹیشن کا جو پاورز ہوتی ہیں وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کو اگر آپ ہسٹورک دیکھیں ہسٹوریکلی تو 3 ایسے حکمران تھے جو پاکستان میں اس پوزیشن میں تھے کہ وہ مسئلہ کشمیر سمیت انڈیا کے ساتھ تمام معاملات طے کر سکتے تھے، ان کو عوامی حمایت بھی حاصل تھی، ان کی کریڈیبلٹی بھی تھی، اور ان کے پاس ٹائم بھی تھا، اور انہوں نے یہ پروسیس سٹارٹ بھی کیا، لیکن انفارچونیٹلی ان کو جن کو میں طاقتور ترین حکمران کہتا ہوں وہ بھی اس کو جہاں تک امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے اس پہ وہ برے طریقے سے ناکام ہوئے۔ اس میں پہلے نمبر پہ ایوب خان تھے، تو ایوب خان جن کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک موسٹ پاورفل اس وقت کے حکمران اس حساب سے تھے کہ وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بھی بنا دیا تھا، اپنے آپ کو صدر بھی جو ہے وہ الیکٹ کرا لیا تھا، اور ظاہر ہے کہ فوج کے چیف بھی تھے وہ، تو پاکستان کے یہی اس وقت جو ہے وہ پاورفل حلقے تھے جن کو وہ کمپلیٹلی اپنی گرفت میں لے چکے تھے، اور وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ کچھ بھی جو ہے امپلیمنٹ کرانے کے لیے تیار تھے۔ جو آدمی فاطمہ جناح کے خلاف جو لوگوں کی یادداشت کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی، ایک پاپولر پالیٹیشین تھی، اور پاکستان کے بڑے بڑے پالیٹیشین اس وقت ایسٹ اور پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں ان کے ساتھ کھڑے تھے، جو شخص ان کے خلاف دھاندلی کرا سکتا ہے اور دھاندلی کے ذریعے منتخب ہو کے لوگوں کو یہ منوا سکتا ہے کہ یہ الیکشن فیئر ہوئے اور کچھ عرصے تک وہ الیکشن چل بھی سکتے ہیں،
اور پھر اسی پروسیس میں وہ پاکستان کو انڈیا کے خلاف جنگ میں بھی جھونک سکتا ہے، اور اسی پروسیس میں وہ انڈیا کے سے جنگ ہارنے کے بعد جو ہے وہ اپنی ہار کو جیت کے طور پہ جو ہے وہ عوام سے منوا سکتا ہے، جو آج تک چل رہا ہے۔ آبویسلی 65 کی جنگ، اس پہ کوئی دنیا کا کوئی ہسٹورین، کوئی غیر جانبدار بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنگ پاکستان ہارا نہیں تھا، لیکن ایوب خان نے جو نیریٹو جو ہے عوام سے منوایا وہ یہ تھا کہ انڈیا بھاگ گیا اور ہار گیا ہے، تو حالانکہ انڈیا جو ہے وہ لاہور پہنچ گیا تھا، اور یہ ساری دنیا کے ساتھ انہوں نے جا کے اپیلیں کر کر کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو انوالو کر کے ابھی یہ جو ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے واشنگٹن میں، آپ جا کے ان کو دیکھیں کہ کلیئرلی انہوں نے جا کے امریکیوں سے یہ اپیلیں کی کہ یہ کسی طریقے سے جنگ بند کرا دیں، اور تاکہ مزید جو ہے وہ آگے انڈیا کو بننے کا وہ نہ ہو۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ جو دیگر تنازع تھے ان کو حل کرنے کی پوزیشن میں تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا، اور بالآخر اس کے خلاف بھی ایک سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو گئی۔ دوسرے ذوالفقار علی بھٹو تھے 71 میں، جو پاکستان کو شکست ہو گئی تھی بنگلہ دیش میں، اور جو فوجی قیدی بنے تھے اس کی وجہ سے فوج پہ ان کی گرفت بہت مضبوط ہو گئی تھی، کیونکہ فوج اس وقت جو ہے اس کے مرال ڈاؤن ہو کے تو دیوار سے لگ گئی تھی، اسٹیبلشمنٹ پہ ان کا پورا کنٹرول تھا۔ پاکستان کی جو ویسٹ پاکستان کی موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ذوالفقار علی ابھرے تھے پہلی دفعہ، اور اس حوالے سے ایک رائے عامہ بھی یہ تھی کہ جی ایک جو ہے ایک پالیٹیشین الیکشن جیتا ہے، اور اس کے پاس ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھائی ہیں، تو اس لیے وہ کوئی بھی فیصلہ کرے تو عوام مان سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے کشمیر ایشو ڈسکس ضرور کیا، اس کی تقسیم کی، ایک ان نیچرل تقسیم کی بات کی، اور واپس آ کے اس کو جب امپلیمنٹ کرانے کی انہوں نے کوشش کی تو اس میں وہ برے طریقے سے ناکام ہوئے۔ حالانکہ شملہ معاہدہ ہونے کی واحد وجہ یہی تھی۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اندرا گاندھی کا کیا پرابلم تھا جی اس وقت پرائم منسٹر آف انڈیا، کہ انہوں نے جنگ جیتی تھی، 90,000 پاکستانی فوجی قیدی بنا لیے تھے، بنگلہ دیش اس کے ساتھ تھا، پاکستان میں ویسٹ پاکستان کے بارڈرز پہ وہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھی، پاکستان ایک شکست خوردہ اور ایک ہارے ہوئے ملک کے طور پہ اس کے سامنے بیٹھا تھا تو ٹیبل پہ، تو اس کا پرابلم کیا تھا کہ اس نے جو ہے وہ پاکستان کی شرائط مان لی اور ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے شملہ کاٹ۔ تو اس میں سب سے بڑا پرابلم یہی تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اندرا گاندھی کو یہ یقین دلایا تھا کہ ناؤ پاکستان از اے نیو کنٹری، اب ہم پرانے لوگ نہیں رہے ہیں، ہم ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان چلا رہے ہیں، اور اگر آپ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار کریں گے، مجھے کچھ ایسی چیز نہیں دیں گے جو میں لے کے واپس پاکستان جاؤں، تو یہی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم رہا ہے ڈیموکریسی کے خلاف، یہ دوبارہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی اور یہ ہمیں ٹاپل ڈاؤن کر دیں گے۔ اس لیے آپ مجھ پہ اعتماد کریں، آپ ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ ہم انڈیا پاکستان کے درمیان جتنے کانفلکٹ ہیں انکلوڈنگ کشمیر ایشو وہ ریزالو کریں گے، اور میں جاتے ہی پہلا کام یہی کروں گا۔ یہ انہوں نے ان کو انڈرٹیکنگ دی، جس پہ باقول اندرا گاندھی کے کہ اس نے انڈین سب کانٹیننٹ میں ڈیموکریسی کے انٹرسٹ میں یہ ڈیسیجن کیا کہ جی ہم قیدی بھی رہا کر دیتے ہیں، پاکستان کے ساتھ شملہ اکارڈ بھی سائن کر دیں گے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو جب واپس آئے تو اپنی طاقت کے پیک پہ ہونے کے باوجود جو تقسیم کشمیر کا فارمولہ بلنٹلی انہوں نے پیش کیا کہ جی کیونکہ شملہ معاہدے کا مطلب ہی یہ تھا کہ دونوں عرب ڈسپیوٹ انکلوڈنگ مسئلہ کشمیر ہم حل کریں گے، تو ان کو یہ نظر آیا کہ اس کا حل جو ہے وہ صرف تقسیم کا ہے، کہ جو ہمارے پاس ہے ہمیں رہنے دو، جو آپ کے پاس ہے آپ کے پاس رہنے دو۔ تو اس کے جواب میں پھر ان کے خلاف ایک بہت بڑا ریبیلین ہوا، میرپور میں ان کے خلاف بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور لوگوں نے کہا کہ جی بچہ بچہ کٹ مرے گا، لیکن کشمیر جو ہے اس کو ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے مسئلہ کشمیر کا حل یہ نکالا
کہ کشمیر کو صوبہ بنا دیں اور ادھر جموں کشمیر انڈیا کے پاس جو ہے وہ اسی طرح ان کے پاس ہو تو معاملہ ختم. لیکن اس کے خلاف لوگوں نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا. تیسرے نمبر پہ اس پہ جنرل پرویز مشرف تھے جو ہے کمانڈر ان چیف بھی تھے پاکستان آرمی کے, پریزیڈنٹ بھی تھے, جن کو جو ہے وہ پارلیمنٹ اور آپ کی جو ہے وہ عدلیہ نے بھی لیجیٹیمیسی دے دی تھی ان کے الیکشن کو, ججز نے. اور اس کے بعد موسٹ پاپولر پالیٹیشین کے طور پہ اپنی جگہ بھی بنا چکے تھے. لیکن ان کا جو 4 نکاتی فارمولہ تھا کشمیر ایشو پہ لے کے, جس کو وہ لے کے آگرہ گئے, اور اٹل بہاری واجپئی جیسا ایک امن پسند شخص جو ہے وہ ان کو اس وقت میسر تھا, جس نے پہلے نواز شریف کے زمانے میں لاہور کا دورہ کر کے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہر قسم کے معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے باوجود 2 دن آگرہ میں گھومنے پھرنے کے باوجود پرویز مشرف جو ہے وہ اس معاملے میں کوئی ٹھوس پیش قدمی نہیں کر سکے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کا انٹرنل جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور پاکستان میں جو وار مونگر اور اس طرح کے لوگوں کی ایک لابی تھی. الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ جی چونکہ یہ میرا 4 نکاتی فارمولہ تھا جس کو انڈین جو کیبنٹ ہے اس نے اپروو نہیں کیا, اس لیے بات آگے نہیں بڑھ سکی. حالانکہ اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انڈینز نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آپ سینسیئر ہیں انڈین سب کانٹیننٹ میں پیس کے لیے, تو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ جو کراس بارڈر انفلٹریشن ہے اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف پوزیشن لیں, جس پہ جنرل مشرف پوزیشن لینا نہیں چاہتے تھے کہ کیا ہم یہ ملیٹنسی کو اور کراس بارڈر انفلٹریشن کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. اور یہ بات کیے بغیر وہ اپنا 4 نکاتی فارمولہ جو ہے وہ انڈیا سے منوانا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے یہ ایک پرابلم کریٹ ہوا. اور ظاہر ہے اٹل بہاری واجپئی نے ان کو کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک طرف دہشت گردی بھی جاری رکھیں اور دوسری طرف قیام امن کی بات بھی کریں. یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اکٹھی نہیں چل سکتی. اور آج بھی ظاہر ہے انڈیا کی یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ دہشت گردی بھی اور امن بھی دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. لیکن پاکستان کا آج تک وہی رویہ وہی ہے, چونکہ یہ بنیادی طور پہ مشرف کا ہی رویہ نہیں تھا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی رویہ تھا. اور وہ رویہ یہ ہے کہ نہیں جی دہشت گردی پہ جو ٹرمز اور کنڈیشنز آپ ہم پہ لگا رہے ہیں وہ ہم پوری نہیں کر سکتے, لیکن ہم امن کے لیے تیار ہیں. یا یہ ہے یا پھر یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پری کنڈیشن ہے ہی نہیں پیس کے لیے, لیکن جب بھی اس کی نیٹی گریٹی پہ بات جاتی ہے تو کہتے ہیں جی پہلے کشمیر پہ یہ کریں یا فلاں کنڈیشن جو ہے وہ پوری کریں. حالانکہ ادھر سے جو منیمم کنڈیشن ہے دہشت گردی کی اور جو ہر ذی شعور آدمی جس کی سپورٹ کرے گا انڈین سب کانٹیننٹ میں کہ ظاہر ہے کسی طرح کے امن کے لیے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کے لیے آمد و رفت کے لیے یا کسی بھی سطح پہ عوام کی سطح پہ انٹریکشن کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ دونوں ملکوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا ایشو دہشت گردی, کراس بارڈر انفلٹریشن, ملیٹنسی اور اس طرح کے مسائل ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ دیکھیں جو آج کی پرائم منسٹر نے بات کی وہ یہ کی کہ ہم جی امن کے لیے تیار ہیں, بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور باتوں میں یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں. اب ایک طرف تو آپ امن کی بات کریں, دوسری طرف نیوکلیئر ہتھیاروں کی دھمکی دیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی پرانی گیم جو ہے اس کو ری پلے کر رہے ہیں. صحیح سر, بڑا زبردست آپ نے سارا تاریخی پیرائی میں تجزیہ کیا ہے, سارا ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے یہ اس حوالے سے. لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا, میں آپ کو اس لیے روکنا چاہیے تھی کہ میرا بھی اس پر سوال یہ ہے کہ دنیا کا وہ کوئی بھی کنٹری ایسا نظر نہیں آتا جو بار بار اپنی ہر سپیچ میں پرائم منسٹر یا فارن منسٹر یا ڈپٹی فارن منسٹر کوئی بھی سپیچ کبھی بھی کوئی لیڈر کرے گا یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی بات ہوگی تو اس میں یہ بات لوگوں کو دنیا کو بتائی جائے گی کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں.
ہم کسی اور کنٹری کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے جو جن کے پاس یہ طاقت ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہماری جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ تو بڑی خراب ہے, تو پھر کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ہم ہی کیوں نعرہ لگاتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے. ہم دیکھیں جی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سینس آف انسیکیورٹی اور انفیریٹی کمپلیکس جو ہے, احساس کم تری, وہ بہت بڑے پیمانے پر پایا جاتا ہے. ظاہر ہے پازیٹیولی اس وقت جو ہے پاکستان کے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جہاں پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ ایک ڈیزاسٹر کی شکل اختیار کر گئی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پوری تاریخ میں سب سے جو ہے خطرناک ترین شکل میں موجود ہے اس وقت. وہاں یہ جو اس کالے قانون بن رہے ہیں, ڈیموکریسی کو جس طرح وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے, اور شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس اور شہری آزادیوں پہ جس طرح اسالٹ کیا جا رہا ہے, اسمبلیوں کے اندر جس طرح بغیر کسی ڈیبیٹ کے, ایون بغیر ڈسکلوجر کے جو ہے وہ بل پیش کیے جا رہے ہیں جو ڈائریکٹلی عوام کے فنڈامنٹل رائٹس پہ حملہ ہیں یا پالیٹیشنز کے ڈیموکریٹک رائٹس پہ حملہ ہیں. ایک ایسا پاکستان جو اس طرح کی انسرٹنیٹی, ایک انتہائی مایوس کن قسم کی سچویشن میں ہو, اور فیوچر کے بارے میں خوفناک قسم کی مایوسی جس پہ طاری ہو, وہ جو ہے کسی ملک کے ساتھ تعلقات کی بات کرے ٹھیک کرنے کی, اور اس کے ساتھ یہ بات کرے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر بم بھی ہے, تو اس سے آپ اس کی سنسیئرٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب نیوکلیئر بم کو انڈیا کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, کہ اگر آپ ہمارے پاس امن قائم کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو قائم کریں, ورنہ ہمارے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے. یہ ایک طرح کی کھلی, اس کو ہیڈن نہیں بلکہ کھلی دھمکی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جی جو باقی ملکوں کے پاس نیوکلیئر طاقتیں ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے, روس ہے, چین ہے, برطانیہ ہے, کہ کوئی بھی جو ملک جس کے پاس ہیں نیوکلیئر ہتھیار, کبھی آپ نے سنا ہے کہ کہیں انہوں نے نیوکلیئر ہتھیار کا نام تک لیا؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ پیس اور وار کے ڈیبیٹ میں آپ نیوکلیئر ہتھیار کو لے کے آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر شوئنگ یور بیسٹ اسٹرینتھ اور بیسٹ آپشن. لیکن انہوں نے پیس اور وار کے موضوعات پہ بات کرنے کا تو دور کی بات ہے, کسی بھی ریفرنس میں سوائے اس کے کہ نیوکلیئر جو ہے اس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یا ہتھیاروں میں کمی کرنے کے لیے کہیں اگر ذکر آتا ہے تو نیوکلیئر ہتھیاروں کا آتا ہے. وار اور کانفلکٹ کے حوالے سے یہ آپ روس اور یوکرین کو دیکھ لیں کہ اگر کہیں نیوکلیئر کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی تو وہ یہ آئی کہ نیوکلیئر کو ہم استعمال نہیں کریں گے, جو کہ ایک پازیٹیو بات ہے. آپ ایک وار کی سچویشن میں کسی دوسرے کے ساتھ ہیں تو اس میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ پازیٹیو سٹیٹمنٹ جب سمجھی جاتی ہے. تو پاکستان میں تو یہ ہر دور میں اور ہر وقت میں پالیٹیشین نے بطور دھمکی استعمال کیا. اور انڈیا پاکستان پیس پروسیس کی آپ جب بات کر رہے ہیں تو آپ یہ بات نہیں کرتے کہ آپ کے پاس ہتھیار کون کون سے ہیں, یا آپ کتنے عرصے تک لڑائی لڑ سکتے ہیں, یا آپ کی ملٹری یا دوسری اسٹرینتھ کیا ہے. آپ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ پیس بر صغیر کے عوام کے لیے, کروڑوں لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہے, اور اگر ہم پیس کی طرف بڑھیں گے تو اس میں ہم دونوں ملکوں کے عوام کو کیا کیا فوائد ہیں, اور یہ کیوں ایک آپشن نہیں ہے. پیس از ناٹ این آپشن, پیس از اے نیسیسٹی. یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے بر صغیر کے لوگوں کا, اور کوئی بھی قوم یا ملک جو ہے وہ پیس سے جو دور ہٹنے کی کوشش کرتا ہے یا ہتھیاروں کا استعمال کر کے, تو جس کو آپ جس طرح کا آپ پیس قائم کرنا چاہتے ہیں وہ پیس نہیں, بلکہ اس کو آپ بیلنس آف ٹیرر کہیں, خوف کا ایک توازن, کہ جی ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں ورنہ ہم ہتھیار استعمال کریں گے. تو اس سے زیادہ اس میں مجھے کوئی بڑی لاجک جو ہے وہ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے سر, آخری سوال میرا آپ سے, کیونکہ ٹاپک ایسا ہے, اس کے بہت سارے اینگلز ہیں. یہ ہم جب یہ بات کریں, جیسے کہ مینا اکبر صاحبہ نے یہ بات کی, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے ہماری انگیجمنٹ ہے, جو کہ ہم نے دیکھا چائنا کے ساتھ بڑے اچھے ہم نے تعلقات کر لیے, افغانستان میں بھی چلے ہم انگیج کرتے رہے لیکن اس کا بھی نتیجہ. لیکن اگر ہم اس کو اس طریقے سے لیں
کہ ہمارے جو ہیں باقی سب سے صحیح ہے، بس جو انڈیا ہے تو دیکھیں اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں کیونکہ وہ جو ہے وہ اس کی طرف سے ہے پرابلم اور وغیرہ. تو سر حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے کسی سے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں. ہم نے تو افغانستان والا معاملہ بھی خراب کر لیا. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بس بھارت سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں خراب ہیں اور باقی سب سے ٹھیک ہیں. ہمارے تو کسی سے بھی ٹھیک نہیں. ایم آئی رائٹ؟ نہیں، پریکٹیکلی جو چین کے ساتھ تعلقات کی بات ہے ہوں. وہ تعلقات تو ایک نارمل جو ہے وہ بھائی چارے یا دوستی کے تعلقات نہیں ہیں، بلکہ وہ ون وے قسم کے تعلقات ہیں جس کو کلائنٹ سٹیٹ کہتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی اس کے دو ہیں. ایک تو چین یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو انڈیا کے خلاف بطور پراکسی استعمال کرتا ہے یا کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ چین جو ہے وہ ون وے قسم کی انویسٹمنٹ اور لوننگ کے ذریعے ہائی ریشو جو ہے وہ قرضے اور لوننگ کر کے پاکستان کو، تو اس سے چین کی جو کمپنیاں ہیں اور جو بینکنگ سسٹم ہے وہ استفادہ کر رہا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ روڈ اینڈ بیلٹ کے منصوبے چین کے دنیا میں 45 ملکوں سے چل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہیں ان کی مثال آپ جو ہے وہ سری لنکا کی دے سکتے ہیں، کہ جس پہ بہت سارے سری لنکنز کو ایسے تعلقات پہ افسوس بھی ہے اور وہ ایک طرح کی خجالت بھی محسوس کر رہے ہیں. تو اس کو چین کو چھوڑ کے جو آپ کے نیبر ہیں جس میں انڈیا ہے، افغانستان ہے اور ایران ہے، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ان کو کسی بھی طریقے سے کوئی خوشگوار تعلقات نہیں کہا جا سکتا، بلکہ افغانستان کے ساتھ تو آپ ایک طرح کی حالت جنگ میں ہیں. ایک ان ڈکلیئرڈ قسم کی وار ہے، اور پاکستان میں یہ جو قتل و غارت گری اور خون خرابہ ہو رہا ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو افغانستان میں بیٹھے ہیں، اور افغانستان کی حکومت آفیشیلی ان کو پروٹیکٹ کرنے اور ان کی مدد کرنے کے اس سے جو ہے وہ انکار نہیں کرتی. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت جو ہے جس کو ناجائز تعلق کہتے ہیں، کہ وہاں پہ بلینز آف ڈالر کی جو ہے وہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. آپ کے جو ہے وہ لاکھوں کے لوگوں کی تعداد میں روزگار لگے ہوئے ہیں جو ایران کے ساتھ اسمگلنگ میں انوالو ہیں، لیکن اوپنلی آپ ایران کے ساتھ اس طرح کی دوستی یا بھائی چارے یا ٹریڈ یا انویسٹمنٹ یا قانونی تعلقات جو ہوتے ہیں اس سے واضح طور پہ آپ جو ہے وہ کتراتے ہیں اور بہت پیچھے ہیں. اور اس کی وجہ بھی آپ کے جو ہے وہ ڈکٹیشنز ہیں دوسرے ملکوں کی، یا وہ سیکٹیرین قسم کے جھگڑے ہیں جو کسی بھی حکومت کے لیے جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے ایک ایشو یا کوئی پیرامیٹر کی جس کی بنیاد پہ آپ کسی ملک سے تعلق قائم کریں. تو اس حوالے سے یہ بات غلط ہے کہ آپ کے صرف انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں اور باقی دنیا آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے. ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. یہ ایک نیریٹو ہے جو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کوئی گراؤنڈ ورک کیے بغیر، تاکہ آپ یہ پالیسی اپنے انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ یہ نیریٹو ڈیولپ کریں کہ جی اس میں ہم تو تیار ہیں لیکن انڈیا تیار نہیں ہے. تو یہ تو ایک بہت پرانی سٹیٹمنٹ ہے جو لوگ 50-60 سال سے سن رہے ہیں، اور ہر دفعہ کبھی بھی جب انڈیا ٹیبل پہ آیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں ماضی کی، تو اس وقت جو ہے آپ کے خود ملک کے اندر سے پیس پروسیس کو ڈیریل کیا گیا، اور روایتی طور پہ وہی جو ریٹرک ہے اور جو انڈیا سینٹرک اور انڈوفوبیا نیریٹو ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں. جی ویسے حامد بادشاہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم سر. بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ان ڈیپتھ انالیسس پیش کیا ہمارے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کے حوالے سے اور جو اسٹیٹمنٹ اس کے حوالے سے. سر بہت شکریہ دوبارہ بھی آپ سے. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. بڑا زبردست انالیسس تھا حامد مشانی کا، آپ لوگوں نے سنا، بڑا انجوائے کیا ہم لوگوں نے بھی. اصل میں جو انہوں نے نام گنوایا نا 3-4 نام گنوائے، جس میں کہ ایوب خان کا، ذوالفقار علی بھٹو کا اور پرویز مشرف کا. تو اس میں اصل میں سویٹ کا کیا کام ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. آپ یہ بتائیں، یا محمد عامر سے ہم پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ جس کے پاس پاور ہے ہی نہیں، تو اس کو اس لسٹ میں رکھنا اور یہ کہنا کہ یہ بہتر کر سکتا تھا. جس کے پاس پاور ہے ہی نہیں اس سے پوچھا یا اس کو لسٹ میں لانے کا تو بنتا ہی نہیں ہے. ایسے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو لایا بیچ میں لسٹ میں،
تو اس لسٹ کا فائدہ کیا کہ جب کہ پیچھے کام اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہے. یہ کون سا کوئی ایوب خان کے ٹائم سے ایسا تھا کہ وہاں کوئی ڈیسائیڈ یہ بات ہو رہی تھی کہ سول گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی چیزیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کرے گی. اگر یہ سب کرنا ہوتا تو یہ پھر مارشل لا نہ لگتے. اس کا مطلب مارشل لا لگنے کا مطلب یہ ہے, وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جو ملٹری پاور ہے وہ کس طرح سے رول کر رہی ہے پورے کنٹری کے اوپر, اس میں سویلین سمیت. سویلین کیا مطلب, سول جو پولیٹیشین ہے. تو اگر ذوالفقار علی بھٹو جا کے منا بھی لیتے, کچھ کر بھی لیتے, سب کچھ ایسا ویسا کر بھی لیتے, تو کچھ بھی نہیں ہو پانا تھا. وہ ایک ایسی کوشش ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سول گورنمنٹ کی یہ بات سنے گی. اگر امن کی بات کی جائے گی وہ تب دیکھے گی جب ان کو فائدہ ہونا ختم ہوگا, اور یا تب کہ اگر وہ مینٹلی طور پہ گرو کر پائیں گے, یا ان کی جو مینٹل گرومنگ ہے وہ بہتر ہو پائے گی کہ اس میں ہمارا نقصان ہے. کیونکہ جب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں ہمارا نقصان ہے یا ہماری جو کمیونٹی ہے اس کا نقصان ہے, تو وہ پھر اسی طرح کے کام کریں گی. اپنی ایک سیٹنگ بنائی ہوئی ڈول پاسپورٹ کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں, بچے باہر پڑھاتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اس لسٹ میں میرے خیال میں ملٹری کا ہی کام ہے, جس میں ایک نام ایوب خان کا ہے اور دوسرا نام جو پرویز مشرف کو انہوں نے بتایا, یا نواز شریف کا بھی آپ لگاتے ہیں تو وہ بھی پھر کیا کر لیں گے نواز شریف. اگزامپل جو ذوالفقار علی بھٹو والے میں بات کر رہا تھا وہ اس لیے میں کر رہا تھا, نواز شریف جب اٹل بہاری واجپئی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو پیچھے سے کارگل ہو جاتا ہے واقعہ. تو یہی اس چیز کی تو بات ہو رہی ہے کہ سویلین کا اس لسٹ میں جنہوں نے, جب ہم بات کریں گے کہ پیس کی, کہ انڈیا کے ساتھ پیس کی بات ہو رہی ہے پاکستانی سائڈ سے, تو اس میں سویلین کا کوئی کام نہیں ہے. اس میں کام ہے تو صرف پاکستانی جو ڈکٹیٹرز ہیں, جو پاکستان آرمی ہے اس کا ہے, اس کے علاوہ تو اور کسی کا بھی نہیں ہے. تو یہ جو لسٹ انہوں نے بتائی تھی ویسے جو ایوب خان کی اور پرویز مشرف کی وہ صحیح تھی, اور باقی جو انڈیا کی بیہیویئر ہے ابھی پاکستان کو لے کے وہ سب کے سامنے, کہ اگر وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے, جب وہ کرنا چاہتے تھے ہم نہیں کرتے تھے, اب وہ نہیں کرنا چاہتے, اب ہم دھمکیاں دے کے بات کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بیہیویئر پاکستان کا جو ہے پہلے بھی ایسا تھا, اب بھی ایسا ہے. اور جب پاکستان کو اگلا کنٹری انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے, فائدہ دینے کی کوشش کرتا ہے, تو پاکستان وہاں سے ہٹ جاتا ہے پیچھے, اور جب وہ منہ پھیر لیتا ہے تو پاکستان اس کی طرف منہ کر لیتا ہے کہ بھائی اب دو ہمیں فائدہ. تو یہ پتہ نہیں کیسا بیہیویئر ہے, کیا ہے اوپر والے حصے میں, جس کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ جب فائدہ مل رہا ہے تب نہیں لینا, تب سینہ چھوڑ کے نہ کرنی ہے کہ کوئی بھی بات کر دینی مسلم برادر کی یا غیر مسلم اور مسلم کی, اور جب ہٹ دے گا تو پھر صاحب جی شروع ہو جانا. تو یہ بڑا عجیب سا بیہیویئر جس کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پہ ہے. دیکھ کے بڑا مزہ ہے, امید ہے آپ نے بھی کافی انجوائے کیا ہوگا. اس والے ویڈیو میں پھر اتنا ہی. عالیہ شاہ کو سپورٹ اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا, لنک ان کا ڈسکرپشن میں ہے. ملیں گے پھر ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.